اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے دن اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے ترکی کے بارے میں۔ دوستو، ترکی کو مسلم امہ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ ترکی کا سرکاری اور مکمل نام ترکی جمہوریہ ہے، جو 7,83,356 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور رقبے کے لحاظ سے ترکی دنیا میں 36ویں نمبر پر آتا ہے۔ ترکی کی کل آبادی 8 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ ترکی آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 19ویں نمبر پر آتا ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے اور سب سے بڑا شہر استنبول ہے۔ استنبول شہر یورپ کا تیسرا بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ ترکی 97% ایشیا اور 3% یورپ کے بلقان جزیرے پر واقع ہے۔ ترکی کا پرچم مکمل طور پر سرخ رنگ کا ہے، جس میں سفید رنگ کا چاند ستارہ بنا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ترکی کے محل وقوع کی۔ دوستو، ترکی کا محل وقوع بھی ترکی کی طرح دلچسپ ہے۔ ترکی کی سرحدیں 8 ملکوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس کے شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں جارجیا، مشرق میں آرمینیا، ایران اور آذربائیجان ہے، جبکہ جنوب مشرق میں عراق اور شام کی سرحد موجود ہے۔ ترکی کی تاریخ قدیم ترین تاریخوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بحر اسود کی تہہ میں انسانی آبادی کے نشان ملے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی آمد بھی اسی علاقے سے منسوب کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور بھی یہیں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یونانی ساپوسی سلطنت کا قیام بھی رہا، جو 63 عیسوی میں ختم کر دی گئی اور رومیوں نے اناطولیہ کو فتح کر کے اسے روم میں شامل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 330 عیسوی میں ایک رومی بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کیا اور روم میں عیسائیت کو سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا۔ پھر اسی بادشاہ کے حکم سے موجودہ استنبول پر قسطنطنیہ شہر آباد کیا گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں مشرقی ترکی پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، جس کے بعد رومی سلطنت صرف اناطولیہ تک محدود ہو گئی اور انہی لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے ایک لازوال تاریخ رقم کی۔ یہی وہ شہر تھا جسے ہزاروں سال تک کوئی بھی فتح نہ کر سکا تھا، کیونکہ یہ شہر عیسائیوں کے ایک بہت ہی مقدس شہر کا درجہ رکھتا تھا۔ اسے فتح نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ یہ شہر 2 سمندروں کے درمیان ایک پہاڑی پر واقع تھا اور یہاں پر پہنچنے کا صرف ایک ہی پانی کا راستہ تھا، اور ان لوگوں نے اس پانی میں ایک زنجیر بچھا رکھی تھی۔ جب بھی کوئی جہاز حملہ آور ہوتا تو یہ زنجیر کھینچ دیتے اور پانی میں آتش گیر مادہ ڈال کر آگ لگا دیتے، جس کے نتیجے میں جہاز جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ مورخین کے مطابق سلطان محمد فاتح نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اسی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے 1453 عیسوی میں شہر کو فتح کر کے دنیا کے عظیم سالاروں میں اپنا نام لکھوایا۔ موجودہ ترکی 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد معرض وجود میں آیا۔ ترکی کا کچھ حصہ یورپی علاقے بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا دور حکومت 631 سال پر محیط ہے۔ یہ سلطنت 16ویں اور 17ویں صدی کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 نومبر 1922 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال نے ملک میں جدید اصطلاحات کی، جو حقیقی طور پر لا دینیت پر مبنی تھی، اور ترکی میں یورپی کلچر کا رنگ گہرا ہونے لگا۔ موجودہ صدر رجب طیب اردگان نے مصطفیٰ کمال کی ان خرافات کا کسی حد تک خاتمہ کیا اور ایک اسلامی طرز زندگی کی بنیاد رکھی۔ ترکی کو 81 صوبوں اور 930 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ترکی میں صدارتی نظام حکومت قائم ہے۔ ملک کی تمام تر سیاسی اور فیصلہ کن طاقت صدر کے پاس ہوتی ہے۔ یہاں پر صدر کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ موجودہ صدر رجب طیب اردگان پہلے صدر ہیں جو باقاعدہ ووٹنگ کے ذریعے صدر منتخب ہوئے۔ مئی 2016 کو صدر رجب طیب اردگان کے خلاف بغاوت میں ملوث 1,60,000 ججوں، اساتذہ، سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا گیا۔
70,000 افراد کو گرفتار کیا گیا، 130 میڈیا ہاؤسز سمیت 16 ٹی وی چینلز کی براڈ کاسٹنگ اور 145 اخبارات بند کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ تقریباً 160 صحافیوں کو قید کیا گیا۔ ملک میں تمام انٹرنیٹ سائٹس کو بند کر دیا گیا، جن میں مشہور زمانہ سائٹس ویکیپیڈیا بھی شامل تھی۔ ترکی دنیا کا 13واں بڑا جی ڈی پی رکھنے والا ملک ہے۔ 2011 میں ترکی کی برآمدات 143.5 بلین ڈالر تھیں، جبکہ 2012 میں اس کی درآمداتی حجم 229 بلین ڈالر تھی۔ ترکی میں ایک آٹو موٹر انڈسٹری ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2015 میں یہاں 103 ملین گاڑیاں تیار کی گئیں۔ ترکی دنیا میں گاڑیاں فراہم کرنے والا 14واں بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ پیکو اور وسٹیل الیکٹرونکس کمپنیاں گھریلو الیکٹرک اشیاء تیار کرتی ہیں، جو یورپی ممالک میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ ترکی کے اہم معاشی شعبوں میں بینکنگ، گھریلو سامان، الیکٹرونکس، پیٹروکیمیکل، خوراک، کان کنی، آئرن اسٹیل کی صنعتیں سرفہرست ہیں، جبکہ زراعت کا جی ڈی پی میں صرف 9% حصہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ترکی کے کاروباری شراکت داروں میں متحدہ عرب امارات، جرمنی، چائنا، امریکہ اور اٹلی سرفہرست ہیں۔ ترکی کی کل جی ڈی پی 909.9 بلین ڈالر ہے اور جی ڈی پی کے اعتبار سے 70ویں نمبر پر آتا ہے۔ ترکی کی فی کس جی ڈی پی 10,512 ڈالر ہے۔ ترکی کی کرنسی کو ترکش لیرہ کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستانی 24.50 روپے اور بھارتی 113.35 روپے اور بنگلہ دیشی 15.33 ٹکوں کے برابر ہے۔ موسمی اعتبار سے ترکی کے مختلف علاقوں کا موسم بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پر خشک آب و ہوا، گرمی اور کچھ علاقوں میں سردی کا تناسب بھی زیادہ ہے۔ پہاڑوں پر برف باری کے علاوہ ملک میں 300 ملی میٹر سے لے کر 2200 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترکی کی جنگلی حیات میں گولڈن ایگل اور مشرقی امیج ایگل سرفہرست ہیں۔ ترکی کے جنگلات میں ٹیولپ پھول کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ پھول سب سے پہلے مغربی یورپ میں متعارف کروایا گیا، جسے 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں لایا گیا۔ ترکی میں پایا جانے والا انگورا خرگوش، انگورا بلی اور انگورا بکری دنیا میں منفرد شہرت کے حامل ہیں۔ ان کے علاوہ کتوں کی نسلوں میں اناتولین شیفٹ اور آکباش بھی دنیا بھر میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ترکی میں سیر و سیاحت کے دلدادہ لوگوں کے لیے تاریخی نیشنل پارک اور مونٹ نمرت نیشنل پارک، قدیم ٹوریا نیشنل پارک اور بلونزوی قدرتی پارک سرفہرست ہیں۔ سیاحت کو ترکی کی معیشت میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ 2014 میں تقریباً 42 ملین لوگوں نے ترکی کی سیر کی، لیکن بعد میں ان دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے سیاحوں کی آمد میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی اور یہ تعداد کم ہو کر 25 ملین تک آ گئی۔ ترکی میں سیاحت کی غرض سے آنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد جرمنی سے آئے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ترکی دنیا میں چھٹا مقبول ترین ملک تصور کیا جاتا ہے۔ ترکی کی تقریباً 17 سائٹس عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل ہیں۔ ترکی میں 98 ایئرپورٹ موجود ہیں۔ استنبول اتاتürk ایئرپورٹ دنیا کا 11واں مصروف ترین ایئرپورٹ شمار کیا جاتا ہے۔ ترکی کی ایئر لائن یورپ میں سب سے بہترین ایئر لائن کا درجہ رکھتی ہے اور 126 ممالک میں سروس فراہم کرتی ہے۔ ترکی ایئر لائن دنیا میں سب سے زیادہ کارگو سروس فراہم کرنے والے ایئر لائنز میں شامل ہے۔ اگر کوئی دوست پاکستان سے ترکی جانا چاہتا ہے تو پاکستان سے کسی بھی قونصلیٹ سے ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں ترکی کی آفیشیل ایمبیسی بھی موجود ہے۔ ترکی پاکستان سے 3238 کلومیٹر، انڈیا سے 4628 کلومیٹر اور بنگلہ دیش سے 5413 کلومیٹر دور ہے۔ ترکی پاکستان سے 2 گھنٹے، انڈیا سے 2.5 گھنٹے اور بنگلہ دیش سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس کا ڈومین نیم .tr اور کالنگ کوڈ +90 ہے۔ ملک میں 65,623 کلومیٹر سے زائد ہائی ویز، 10,991 کلومیٹر سے زائد ریلوے ٹریک، جبکہ 7,555 کلومیٹر قدرتی گیس لائن اور 3,639 کلومیٹر پیٹرولیم پائپ لائن ملک میں سپلائی کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ دنیا کی طویل ترین گیس پائپ لائن بھی ترکی میں موجود ہے۔ ترکی میں 3 ایٹمی پاور پلانٹ کی تعمیر شروع کی گئی ہے، جو 2023 تک مکمل طور پر فعال ہو جائیں گے۔
ترکش ملک کی سرکاری اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ملک کی تقریباً 85.54% آبادی ترکش بولتی ہے، جبکہ دیگر بولی جانے والی زبانوں میں کردش اور عربی سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی میں اوبازا، ابخار، یونانی اور رومن زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ترکی کا کوئی بھی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ ترکی آئین ہر شہری کو مذہبی آزادی فراہم کرتا ہے۔ ترک رپورٹس کے مطابق ملک میں 99.8% آبادی مسلمان ہے، جبکہ دیگر ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ملک میں 96.4% مسلمان ہیں، جبکہ 2% عیسائی ہیں اور باقی دیگر چھوٹے چھوٹے مذاہب موجود ہیں۔ ترکی میں 25 سے 34 سال کے لوگوں نے کم از کم ہائر سیکنڈری اسکول کی تعلیم لازمی مکمل کی ہوتی ہے۔ ملک میں بنیادی تعلیم کے علاوہ ٹیکنیکل کالج، میڈیکل کالجز اور دیگر نجی کالجز بھی موجود ہیں جو مختلف شعبوں میں تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں 190 یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ ملک میں تعلیم کی شرح تقریباً 94% ہے۔ ترکی میں صحت کے حوالے سے کی گئی کوششیں کافی حد تک بہتر ہیں۔ ملک میں 1000 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر مقرر ہوتا ہے۔ ترکی میں اوسط عمر تقریباً 76 سال ہے۔ ترکی کی ثقافت میں مشرقی اور یورپی دونوں رنگوں کا امتزاج ہے۔ ترکی کی خواتین پینٹ شرٹ پہننا پسند کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی کے کئی خاندانوں میں جب دولہا دلہن کو گھر لے کر آتا ہے تو دولہا اور دلہن مل کر ڈانس کرتے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں سے ناچتے ہوئے سلامی وصول کرتے ہیں۔ ترکی میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ ترکی کی فٹ بال ٹیم نے ورلڈ کپ 2002 میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ ترکی کے باقی مقبول کھیلوں میں باسکٹ بال، والی بال ترکی شامل ہیں۔ ترکی کی خواتین نے 2015 میں یورپی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ترکی میں سینکڑوں ٹی وی اسٹیشنز، درجنوں اخبارات، ریڈیو اسٹیشن اور سینما گھر موجود ہیں۔ ترکی کے ڈرامے ترکی کے علاوہ دیگر ایشیائی ممالک اور مغربی ممالک میں کافی پسند کیے جاتے ہیں، جس کی مثال مشہور زمانہ ڈرامہ میرا سلطان ہے۔ ترکی کا قومی پھول ٹیولپ، ترکی کا قومی پرندہ ریڈ ونگ اور قومی جانور گرے ولف ہے۔ ترکی دفاعی افواج میں لینکس فورس، نیوی فورس اور ایئر فورس شامل ہیں۔ ترکی نیٹو فورس کا دوسرا سب سے بڑا اتحادی ہے اور ترک کی فوج تقریباً 3.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ ناظرین، ہم نے ترکی کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ دلچسپ معلومات آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔